السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، القراءۃ الراشدہ جزء ثانی کے 28 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 29 ہے، جو معروف و مشہور امام مالک بن انس کی زندگی کے حالات پر مشتمل ہیں۔ آئیے سبق کا ترجمہ شروع کرنے سے پہلے مختصر طور پر آپ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ انشاءاللہ اس کے بعد سبق کا ترجمہ کیا جائے گا۔ آپ کا نام مالک ہے، کنیت ابو عبداللہ ہے، لقب امام دار الہجرت ہیں۔ سلسلہ نسب یوں ہیں: مالک بن انس ابن مالک بن ابی عامر۔ امام مالک سن ہجری 93 میں پیدا ہوئے۔ مدینہ میں آپ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ والے گھر میں رہا کرتے تھے۔ آپ خالص عرب تھے۔ ان کا خاندان جاہلیت اور اسلام دونوں میں معزز سمجھا جاتا تھا۔ آپ کا گھرانہ علم کا گہوارہ تھا۔ امام مالک کی تعلیم کا آغاز اور شروعات بچپن ہی سے ہو گیا تھا۔ آپ نے سن ہجری 117 میں اپنی مجلس درس قائم کی۔ حدیث کی تعلیم کے وقت آپ وضو یا غسل کر کے عمدہ اور قیمتی لباس پہنتے، بالوں میں کنگھی کرتے اور خوشبو لگاتے۔ مجلس میں سب لوگ خاموش اور سرنگوں یعنی سر جھکا کر بیٹھتے۔ آپ کے اساتذہ میں ربیعۃ الرائے، زید بن اسلم، نافع مولا بن عمر، ابن شہاب زہری، شریک ابن عبداللہ وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کے تلامذہ میں امام شافعی، عبداللہ بن مبارک، محمد بن حسین شیبانی، عبداللہ ابن وہب، امام اوزاعی، سفیان ابن عیینہ، لیث ابن سعد، امام ثوری وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کی مشہور کتاب موطا امام مالک کے بارے میں آپ کا بیان ہے کہ میں نے 40 برس میں اس کی تدوین کی ہے۔ تدوین کے بعد آپ نے مدینے کے 70 فقہا کے سامنے اسے پیش کیا۔ آخر عمر میں امام اتنے ضعیف و ناتواں ہو گئے تھے کہ مسجد نبوی کی حاضری، جماعت میں شرکت اور شادی و غم کی تقریبات میں آنا جانا بند ہو گیا تھا، لیکن ضعف و ناتوانی اور کمزوری کی حالت میں بھی درس و افتاء کی خدمت جاری رہی۔ امام صاحب صحیح روایت کے مطابق سن ہجری 93 میں پیدا ہوئے اور 11 ربیع الاول سن ہجری 179 میں انتقال کر گئے۔ آپ نے 86 برس کی عمر پائی۔ 117 ہجری میں مسند درس قائم کی اور 62 سال تک علم دین کی خدمت میں مصروف رہے۔ آپ منصور و رشید جیسے قہار سلاطین کو ڈانٹ دیتے تھے۔ جب آپ کو کوڑے مارے جاتے تھے تو بڑے آرام سے برداشت کر لیتے تھے۔ کوڑے مارے جانے کی تفصیل ایک روایت کے مطابق اس طرح سے ہے کہ محمود ذو النفس زکیہ نے سن ہجری 135 میں مدینہ منورہ میں اور ان کے بھائی ابراہیم نے بصرہ میں جب سادات پر منصور کی زیادتیوں سے تنگ آ کر علم بغاوت بلند کیا تو امام صاحب نے ان کا ساتھ دیا، جس کے نتیجے میں والی مدینہ جعفر بن سلیمان نے غضبناک ہو کر امام دار الہجرت کی پشت پر 70 کوڑے لگوائے۔ تمام پیٹھ لہو لہان ہو گئی، دونوں ہاتھ مونڈھوں سے نکل آئے۔ پھر اونٹ پر بٹھا کر تمام شہر میں تشہیر کرائی گئی۔ امام صاحب اس حالت میں بھی یہ فرماتے تھے کہ جو آدمی مجھ کو جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، لیکن جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں۔
یہ تھے امام مالک بن انس کے مختصر حالات۔ ویسے تو مستقل ان کے حالات کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ تفصیلی حالات کے لیے ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اب آئیے کتاب کے اندر موجود سبق کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الامام مالک بن انس، امام مالک بن انس۔ ولد الامام مالک بن انس سنۃ 93 فی المدینۃ المنورۃ۔ امام مالک بن انس مدینہ منورہ میں 93 سال میں پیدا ہوئے۔ وسمیت زہریہ و نافعا مولا ابن عمر، اور انہوں نے امام زہری اور نافع مولا ابن عمر سے سنا۔ واخذ العلم عن ربیعۃ الرأی، اور انہوں نے علم کو حاصل کیا ربیعۃ الرأی سے۔ وقال، اور کہاں، وقال قل رجل كنت اتعلم منه ما مات حتى يجيني ويستفتيني، اور آپ نے فرمایا کہ بہت کم ایسا ہوا کہ جس آدمی سے بھی میں علم حاصل کرتا تھا وہ نہیں مرا یہاں تک کہ میرے پاس آئے اور مجھ سے فتویٰ پوچھا۔ یعنی میرے اساتذہ جن سے میں نے علم حاصل کیا تھا، بہت کم ان میں سے ایسے ہوں گے کہ جو مرنے سے پہلے میرے پاس آئے اور مجھ سے فتویٰ نہ پوچھا ہو۔ یعنی میرے استاد خود میرے پاس آتے تھے اور فتویٰ پوچھتے تھے۔ وکان لہ شأن عظیم فی العلم، اور علم کے اندر ان کی ایک بڑا مرتبہ تھا۔ شأن کا معنی مرتبہ، اور شأن کا معنی کام بھی ہوتا ہے، جیسے شؤون البیت گھر کے کام کاج، شأن کی جمع شؤون آتی ہے تو شؤون البیت گھر کے کام کاج، اور ایک معنی اس کا مرتبہ بھی ہوتا ہے، حالت، کیفیت، سب معنی اس کے آتے ہیں۔ وکان لہ شأن عظیم فی العلم، اور علم میں ان کا بڑا مرتبہ تھا۔ یرحل الناس الیہ من الآفاق، لوگ دور دراز سے ان کے پاس سفر کر کے آتے تھے۔ افقن کا معنی تو ہوتا ہے کنارہ، آسمان، گوشہ، دائرہ، میدان وغیرہ، اس کی جمع آتی ہے آفاق۔ تو دنیا کے ہر کونے سے ان کے پاس لوگ سفر کر کے آتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ وَيَزْدَحِمُونَ عَلَى بَابِهِ لِأَخْذِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ كَازْدِحَامِهِمْ عَلَى بَابِ السُّلْطَانِ، اور وہ بھیڑ لگا دیتے تھے آپ کے دروازے پر حدیث اور فقہ کو حاصل کرنے کے لیے۔ ازدحم یزدحم، ازدحامن کا معنی جمع ہو جانا، بھیڑ لگا دینا۔ تو آپ کے دروازے پر حدیث اور فقہ کو لینے کے لیے یعنی حاصل کرنے کے لیے وہ جمع ہو جاتے تھے، بھیڑ لگا دیتے تھے۔ قَزْدِحَامِهِمْ عَلَى بَابِ السُّلْطَانِ، جیسا کہ بادشاہ کے دروازے پر ان کی بھیڑ ہوتی ہے، یعنی جس طرح بادشاہ کے دروازے پر لوگوں کی بھیڑ لگتی ہے، ایسی بھیڑ ان کے دروازے پر حدیث و فقہ حاصل کرنے کے لیے لگتی تھی۔ وَكَانَ النَّاسُ يَفْتَخِرُونَ بِالرِّوَایَةِ عَنْهُ، اور لوگ ان سے روایت کرنے پر فخر کرتے تھے، یعنی ان کی روایت، ان سے روایت لے اور ان سے سنے، اس سے روایت کرنے پر فخر کرتے تھے۔ وَكَانَ ذَلِكَ شَرَفًا كَبِيرًا فِي عَصْرِهِ، اور وہ ان کے زمانے میں ایک بڑی بزرگی تھی، یعنی بڑی بزرگی سمجھی جاتی تھی کہ کوئی آدمی ان سے سنی ہوئی بات کو نقل کرے تو وہ بڑا شرف سمجھا جاتا تھا۔ وَكَانَ ذَلِكَ شَرَفًا كَبِيرًا فِي عَصْرِهِ، اور اس کے زمانے میں وہ بڑا شرف تھا، یعنی بڑا شرف سمجھا جاتا تھا۔ فَإِذَا قَالَ أَحَدٌ حَدَّثَنِي مَالِكٌ رَفَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ، چنانچہ جب کوئی کہتا حدثنی مالکن،
یعنی امام مالک نے مجھ سے بیان کیا، جب یہ کوئی آدمی کہتا تو رفع الناس الیہ ابصارہم، لوگ اس کی طرف ان کی نگاہیں اٹھاتے، یعنی اہمیت دیتے ہوئے کہ اس آدمی نے امام مالک سے یہ حدیث سنی اور ان سے ان کی ملاقات ہوئی، اس کو اہمیت دی جاتی تھی، تو اس وجہ سے اپنی نگاہیں اس کی طرف اٹھاتے تھے۔ وکان الیہ المنتہی فی الفقہ والفتویٰ، اور فقہ اور فتویٰ میں انہی کی طرف انتہا ہے، یعنی فقہ اور فتویٰ کے اندر اسی کی طرف انتہا ہے، مطلب یہ ہے کہ اب اس کے اندر کسی قسم کی زیادتی کی ضرورت نہیں ہے، فقہ اور فتویٰ کی انتہا انہی تک پہنچ چکی ہے، یعنی اتنے ماہر تھے کہ اس کے بعد فقہ اور فتویٰ کے اندر کچھ مزید چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، جو بات وہ انہوں نے کہی، جو باتیں وہ بس وہی کافی ہیں، آخری مطلب درجہ جو ہے فقہ اور فتویٰ کا وہی اس کا منتہا ہے۔ قال ابن وہب، ابن وہب نے فرمایا، سمعت منادیا ینادی بالمدینۃ الا لا یفتی الناس الا مالک بن انس وابن ابی ذئب۔ ابن وہب نے فرمایا کہ میں نے پکارنے والے سے، آواز دینے والے سے سنا جو مدینے میں آواز دے رہا تھا، الا خبردار، الا یہ تنبیہ کے لیے آتا ہے، الا خبردار یعنی سنو، توجہ دو، لا یفتی الناس الا مالک بن انس وابن ابی ذئب، کہ لوگوں کو فتویٰ نہ دے مگر مالک بن انس اور ابن ابی ذئب، یعنی یہی دو شخصیتیں ہیں، وہ لوگوں کو فتویٰ دے سکتی ہے، کوئی آدمی لوگوں کو فتویٰ نہ دے۔ ومن الامثال السائرہ، اور ایک محاورہ جاری ہو گیا تھا، مثل ان کی جمع امثال، ایک مثل قائم ہو گئی تھی، محاورہ جاری، سارے اسیروں سے سائرتن کا معنی چلنے والا، یہ مؤنث کا صیغہ ہے، الامثال جمع غیر ذوی العقول ہے، اس لیے اس کی صفت واحد مؤنث لائی گئی، یعنی رواج پانے والا، چل پڑنے والی، یعنی ایک لوگوں میں ایک محاورہ ہو گیا تھا، یہ بات چل پڑی تھی۔ ومن الامثال السائرۃ، اور یہ چلنے والی امثال میں سے ہے، لوگوں میں یہ بات مشہور ہے، لا یفتا ومالک فی المدینہ، کہ فتویٰ نہ دیا جائے اس حال میں کہ امام مالک شہر میں ہو، یعنی امام مالک شہر کے اندر موجود ہو، اس کے ہوتے ہوئے فتویٰ نہ دیا جائے، یعنی کوئی دوسرا آدمی امام مالک کے ہوتے ہوئے کسی کو فتویٰ نہ دے۔ وکان کثیر الادب شدید التعظیم لحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بہت ہی ادب والے تھے اور اللہ کے رسول کی حدیث کی بڑی سخت تعظیم کرنے والے تھے۔ اذا اراد ان یحدث اغتسل وتطیب ولبس ثیابا جددا، جب وہ ارادہ کرتے یہ کہ حدیث بیان کرے، یعنی جب حدیث بیان کرنے کا ارادہ کرتے، اغتسل تو وہ غسل کرتے، وتطیب اور خوشبو لگاتے، ولبس ثیابا جددا اور عمدہ کپڑے پہنتے تھے۔ جدید ان کی جمع ہے جدودن، ویسے تو اگر موصوف غیر ذوی العقول ہو تو اس کی صفت عموماً واحد مؤنث لائی جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی جمع بھی لے آئی جاتی ہے، اس لیے یہاں پر جدودن، ویسے جدیدتاً عموماً تو جدیدتاً آنا چاہیے، سیاباً جدیدتاً، لیکن کبھی کبھی جمع ہوتی ہے تو جمع ہی لائی جاتی ہے، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا، عموماً تو جمع غیر ذوی العقول کی صفت واحد مؤنث ہی آتی ہے۔ وَلَبِسَ ثِيَابًا جُدُدًا، اور وہ نئے کپڑے پہنتے، وَتَعَمَّمَ اور امامہ باندھتے، وَقَعَدَ بِخُشُوعٍ وَخُضُوعٍ وَوَقَارٍ اور خشوع و خضوع کے ساتھ، وقار کے ساتھ بیٹھتے، وَتَبَخَّرَ بِالْعُودِ مِنْ أَوَّلِهِ اور عود یہ خوشبودار لکڑی ہوتی ہے، اس خوشبودار لکڑی کے ذریعے دھونی لیتے، من اولہ شروع سے ہی، فلا یزال یتبخر الی فراغہ پس وہ برابر دھونی لیتے تھے حدیث کی فراغت تک، یعنی شروع سے جب پڑھانے بیٹھتے تھے حدیث بیان کرتے تھے تو فارغ ہونے تک
پورے درس کے اندر جو عود یعنی خوشبودار لکڑی ہے اس کی دھونی لیتے تھے، یعنی حدیث کے احترام میں۔ وقیل له فی ذالک، اس بارے میں ان سے کہا گیا، یعنی یہ سب چیزیں آپ کیوں کرتے ہیں، اس بارے میں اس کو کہا گیا۔ فقال، تو انہوں نے کہا، احب ان اعظم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا احدث به الا متمکنا علی طہارۃ، میں پسند کرتا ہوں یہ کہ میں اللہ کے رسول کی حدیث کی تعظیم کروں اور میں اس کو بیان نہ کروں مگر طہارت پر قائم رہتے ہوئے۔ متمکنن علی طہارہ یعنی طہارت پر قائم رہتے ہوئے، طہارت پر باقی رہتے ہوئے۔ وکان یکرہ ان یحدث علی الطریق او مستعجلا، اور وہ ناپسند کرتے تھے کہ راستے میں حدیث بیان کرے، او مستعجلا یا جلدی جلدی حدیث بیان کرے، یعنی عجلت کے اندر بھی بیان کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ویقول احب ان اتفہم ما احدث به عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں یہ کہ میں سمجھوں وہ جس کو میں بیان کروں اللہ کے رسول کی طرف سے، یعنی اللہ کے رسول کی جو احادیث میں بیان کروں میں پہلے ان کو سمجھوں بھی، اور سمجھنے کے بعد میں اس کو بیان کروں، بلا سمجھے میں اس کو بیان نہ کروں۔ قال عبداللہ ابن المبارک، عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا، کنت عند مالک وهو یحدثنا، میں امام مالک کے پاس تھا، یعنی امام مالک کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وهو یحدثنا اس حال میں کہ وہ ہمارے سامنے بیان کر رہے تھے، حدیث بیان کر رہے تھے۔ فلدغته عقرب 16 مرۃ، تو ایک بچھو نے اس کو ڈس لیا، 16 مرۃ 16 مرتبہ، 16 مرتبہ بچھو نے آپ کو ڈس لیا۔ لدغ یلدغ لدغن، باب فتح سے ڈسنا، ڈنک مارنا، زہریلے جانور کا کاٹنا، اسی سے لدیگن اور ملدوگن، جس کو ڈس لیا، اگر سانپ نے کاٹ لیا ہو یا کسی زہریلے جانور نے جس کو کاٹ لیا ہو اس کو کہا جاتا ہے لدیغن ملدوغن، جیسے ولد لدیغن یا ولد ملدوغن، وہ لڑکا کہ جس کو کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہو۔ اقربن کا معنی بچھو، اور اقرب الساعتی گھڑی کے ڈائل کو کہا جاتا ہے، اگر اس کی نسبت ساعتن کی طرف کر دے تو اقرب الساعہ، تو اس صورت کے اندر اقربن کا معنی گھڑی کا ڈائل، یہاں اقربن کا معنی بچھو۔ فلدغت اقرب 16 مرۃ، ایک بچھو نے 16 مرتبہ اس آپ کو ڈس لیا۔ ومالک یتغیر لونہ، اور امام مالک ان کا رنگ بدل رہا تھا، تغیر یتغیر تغیرن کا معنی بدل جانا، اور آپ کا رنگ بدل رہا تھا۔ ولا یقطع الحدیث، اور وہ حدیث کو کاٹتے نہیں تھے، یعنی رکتے نہیں، حدیث بیان کرنے سے رکتے نہیں تھے۔ ایک طرف بچو ڈنک مار رہا ہے لیکن حدیث کے احترام کے اندر ذرہ برابر ہل نہیں رہے ہیں اور اپنی بات کو جاری رکھتی ہے، حدیثیں سناتے ہیں۔ انہوں نے یہ پسند نہیں کیا کہ حدیث پڑھاتے پڑھاتے میں بچو کا جو ڈنک ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ فلما تفرق الناس قال، پھر جب لوگ بکھر گئے یعنی چلے گئے، الگ الگ ہو گئے، قال، تو آپ نے فرمایا، انما صبرت اجلالا للحدیث، صرف میں نے حدیث کے اکرام کی وجہ سے صبر کیا، حدیث کے اکرام کی وجہ سے، عزت و احترام کی وجہ سے میں رکا رہا۔ وکان لا یرکب فی المدینۃ علی ضعفہ وکبر سنہ، اور وہ مدینے کے اندر سوار نہیں ہوتے تھے آپ کی کمزوری اور کبر سنی یعنی بڑھاپے کے باوجود۔ یہاں پر اعلیٰ کا ترجمہ جو ہے پر نہیں کریں گے، غالباً اس سے پہلے کسی ویڈیو میں وضاحت کر چکا ہوں کہ اعلیٰ کا معنی ہر جگہ پر نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہاں پر باوجود یہ کہ علی ضعفہ و کبر سنہ، آپ کی کمزوری اور آپ کی کبر سنی یعنی پیرانہ سالی، بڈھاپن، اور آپ کی پیرانہ سالی کے باوجود مدینے کے اندر سوار نہیں ہوتے تھے۔ وَيَقُولُ،
اور وہ کہتے تھے لا ارکب فی مدینۃ فیہا جثۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفونۃ، میں ایسے شہر کے اندر سوار نہیں ہوتا ہوں جس میں اللہ کے رسول کی لاش مدفون ہو۔ جثۃ کہا جاتا ہے لاش کو، کوئی انسان مر جائے تو مرنے کے بعد جو اس کی مردہ لاش ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے جثۃ۔ جثۃ حامدۃ، بری ہا سے نہیں، دو چشمیہ، جثۃ حامدۃ، وہ لاش جو بالکل لاش اور حرکت نہ کرتی ہو، بالکل ٹھنڈی پڑی ہوئی ہو۔ ظاہر سی بات ہے جو لاش ہوگی، مرا ہوا آدمی ہوگا تو حرکت کرے گا نہیں، ٹھنڈا ہی ہوگا، تو یہ صفت بھی اس کے ساتھ لگائی جاتی ہے جثۃ حامدۃ، یعنی بے حس لاش جس کے اندر کوئی حس نہ ہو، ٹھنڈی پڑی ہوئی ہو۔ تو یہاں پر جثۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کی باڈی، اللہ کے رسول کا جو جسم ہے وہ، میں ایسے شہر کے اندر سوار نہیں ہوں گا جس میں اللہ کے رسول کی باڈی مدفون ہو۔ وکان مجلسہ مجلس وقار و حلم، اور آپ کی مجلس سکون و وقار کی مجلس تھی، یعنی آپ کی مجلس کے اندر سناٹا چھایا ہوا ہوتا تھا، کوئی شور و شغب، کوئی کسی قسم کے لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، سکون و وقار کے ساتھ سب بیٹھتے تھے۔ وکان رجلا مہیبا نبیلا، اور آپ بارعب رجلا مہیبا، اور آپ بارعب نبیلا شریف آدمی تھے۔ اور امام مالک مہیبن کا معنی رعب والا، وکان رجلا مہیبا نبیلا، اور وہ بارعب اور شریف آدمی تھے۔ لیس فی مجلسہ شیء من المراء واللغط ولا رفع صوت، آپ کی مجلس کے اندر میرا کا معنی لڑائی جھگڑا، اور لغت کا معنی کوئی بھی غلط کام ہو، شور بکور ہو، اس کو کہا جاتا ہے لغت، شور و غوغا۔ لغتن کا معنی شور و غوغا، اس کی جمع آتی ہے الغاتن، لغت یلغت لغتن، باب فتح سے شور کرنا۔ تو اور ہاب یہیب حیبتن، ڈرنا احترام کرنا، اسی سے مہیبن جس سے ڈرا جائے، یعنی بارعب، اس میں مفعول کا صیغہ ہے مہیبن، ہاب یہیب سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے مہیبن، یعنی جس سے ڈرا جائے۔ آپ کی مجلس کے اندر لڑائی جھگڑا اور شور و غوغا نہیں ہوتا، ولا رفع صوت، اور نہ آواز سے بلند ہوتی، یعنی یہ سب باتیں آپ کی مجلس کے اندر نہیں ہوتی تھی۔ وکان الغرباء یسألونہ عن الحدیث فلا یجیب الا فی الحدیث بعد الحدیث، اور پردے غریب کی جمع ہے غربا۔ غریب کا ایک معنی ہوتا ہے جس کے پاس پراپرٹی، مال و دولت نہ، اس کو ہم غریب بولتے ہیں، اور ایک غریب کا معنی پردیسی، باہر سے کوئی آدمی آیا ہوا ہو اس کو بھی کہا جاتا ہے پردیسی۔ جو انجان ہوتا ہے، جس جگہ پر وہ جاتا ہے وہاں کے حالات سے وہ انجان ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو غریب کہہ دیا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر بھی اس کی یہ الفاظ آتے ہیں، پوری حدیث ہے، اس کے اندر ایک لفظ یہ بھی آتا ہے فطوبیٰ للغرباء، کہ غرباء کے لیے خوشخبری ہو، یعنی ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ دین سے لوگ اجنبیت برتیں گے اور دین سے روگردانی کریں گے اور یوں سمجھیں گے کہ یہ دین یہ عجیب و غریب چیز ہے۔ ایسا زمانہ بھی آئے گا، اس زمانے کے اندر جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں اور دین کے ساتھ لگے ہوئے ان کو لوگ غریب سمجھیں، غربا سمجھیں گے، یعنی انجانے سمجھیں گے، یعنی اس کو عجیب انداز سے اندر دیکھیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا فطوبیٰ للغرباء، کہ غربا کے لیے خوشخبری ہو، غربا کے لیے خوشخبری ہو، یعنی گویا آپ ان کو مبارکبادی دے رہے ہیں۔ غریب ان کی جمع ہے غربا۔ خیر، تو غربا کا معنی پردیسی، جو وہاں کے جہاں پر جاتا ہو وہاں کے حالات وغیرہ سے انجان بنا ہوا ہو۔ وکان الغرباء یسألونہ عن الحدیث، اور غربا آپ سے پوچھتے تھے حدیث کے بارے میں، فلا یجیب الا فی الحدیث بعد الحدیث، تو آپ جواب نہیں دیتے تھے مگر حدیث کے بعد، یعنی حدیث کے ذریعے جواب دیتے تھے، حدیث میں حدیث کے بعد۔
جو بھی حدیث جو بات بھی آپ سے پوچھی جاتی ہے تو آپ اس کا جواب دے دیتے تھے. جس حدیث کے بارے میں پوچھا جاتا تھا آپ اس کو بیان کر دیتے تھے. سال ہارون الرشید و مالکن ایاتی فابا. ہارون رشید نے امام مالک سے درخواست کی ایاتیہ یہ کہ وہ آئے یعنی ان کے پاس جائے. فابا تو آپ نے انکار کر دیا. فاتا ہارون مالکن تو ہارون امام مالک کے پاس آیا. وہوا فی منزلہ اس حال میں کہ وہ اس کے گھر میں تھے یعنی امام مالک گھر کے اندر تھے. خود امام مالک کے پاس آیا. وہ معاہو بنو ہو اور اس کے ساتھ اس کے بیٹے بھی تھے یعنی ہارون رشید کے جو بیٹے تھے امین اور مامون وغیرہ وہ آپ کے ساتھ تھے. وسأل ان یقرأ علیہم اور اس نے درخواست کی کہ وہ ان کو پڑھ کر سنائے. یعنی امام مالک نے کہا مالک سے درخواست کی کہ ان کو کچھ پڑھ کر سنائے. فقال تو انہوں نے کہا ما قرأت علی احد منذ زمان ایک لمبے عرصے سے کسی کے سامنے میں نے نہیں پڑھا. وانما یقرأ علی اور صرف میرے سامنے پڑھا جاتا ہے. فقال ہارون تو ہارون نے کہا اخرج الناس حتی اقرأ انا علیک آپ لوگوں کو نکال دیجئے یہاں تک کہ میں تمہارے سامنے پڑھوں یعنی میں تمہیں پڑھ کر سناؤں آپ لوگوں کو نکال دیجئے. فقال امام مالک نے کہا اذا منی العام لبعض الخاص لم ينتفع الخاص جب عام لوگوں کو روک دیا جائے کسی خاص آدمی کی وجہ سے تو خاص کو کوئی نفع نہیں ہوتا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو نکال دو تاکہ میں تمہارے سامنے پڑھوں تو عام لوگوں کو جب روک دیا جائے فائدہ اٹھانے سے تو خاص آدمی کے سامنے جو آپ اس کو بات پہنچا رہے ہیں بات کہہ رہے ہیں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اذا منی العام لبعض الخاص لم ينتفع الخاص جب عام لوگوں کو نکال دیا جائے جیسے یہاں پر یہ لوگ ہیں کسی الخاص تو خاص کو نفع نہیں ہوگا. ودخل مالک علی امیر المؤمنین منصور وهو علی فراشہ اور امام مالک امیر المؤمنین منصور کے پاس منصور کے اوپر داخل ہوئی مطلب منصور کے امیر المؤمنین منصور کے پاس آئے. وهو علی فراشہ اس حال میں کہ وہ اس کے بستر پر تھے. اذ جاء صبی کہ اچانک ایک چھوٹا بچہ آیا. یخرج ثم یرجع وہ نکلتا تھا پھر لوٹتا تھا. فقال لی تو اس نے مجھ کو کہا اتدری من ھذا کیا تو آپ جانتے ہیں یہ کون ہے. فقلت تو امام مالک فرماتے ہیں میں نے کہا لا نہیں. قال ابنی تو منصور نے کہا میرا بیٹا ہے. وانما یفزع من ہیبتک اور صرف وہ آپ کے ڈر سے گھبرا رہا ہے آپ کی ہیبت سے گھبراتا ہے. فزع یفزع فزعن بابی سمے سے ڈرنا گھبرا جانا سہمنا اور اسی کو بابی افعال و تفعیل میں لے جائیں گے. افزع یفزع افزعن اور فزع یفزع تفزعا تو اس کا معنی ہوتا ہے ڈرانا. اور اگر فزع کے ساتھ الہ کا صلہ آئی فزع الہ تو اس کا معنی ہوتا ہے پناہ لینا کسی کا سہارا لینا. وفی سنت 47 و100 ضرب مالک 70 صوتا لاجل فتوی لم توافق غرض السلطان اور سن 47 کے اندر 147 کے اندر وفی سنت 47 100 اور سن ہجری 147 کے اندر مالک کو ضرب مالکن مالک کو مارا گیا 70 صوتن 70 کورے امام مالک کو 70 کورے لگائے گئے. لأجل فتویٰ ایک فتوے کی وجہ سے لم توافق غرض السلطان جو بادشاہ کی مقصد کی موافق نہیں تھا یعنی بادشاہ کی خلاف تھا. وہ فتویٰ بادشاہ کے خلاف تھا اس کا جو مقصد کا اس کے اپوزٹ کے اندر تھا اس کے خلاف تھا وہ فتویٰ. اس کے اوپر ان کو 70 کوری ماری گئی. شروع کے اندر میں نے جو بتلایا
کہ ان کو کیوں 70 کوڑے مارے گئے، ایک روایت کے مطابق اس طرح بھی اس کو کہا گیا ہے۔ فغضب ودعا به، پس وہ غصے ہو گیا اور اس کو بلایا، وجردہ وضربہ بالسیاط، اور آپ کو برہنہ کیا یعنی ننگا کیا، وضربہ بالسیاط، اور آپ کو کوروں کے ذریعے مارا۔ سوتن کا معنی کورا، اس کی جمع آتی ہے سیاتن، ویسے سوتن کی جمع سیواتن آتی، سیواتن قاعدے کے اعتبار سے ہونی چاہیے سیواتن، سوتن سیواتن، لیکن قاعدہ ہے کہ واو سے پہلے اگر زیر آ جائے، علم الصرف کا قاعدہ ہے کہ واو سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اس واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے، تو اس طرح یہ سیاتن کر دیا۔ جیسے میزانن، میزانن وزن یزنو سے اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے میوزانن، تولنے کا آلہ جس کو ترازو بولتے ہیں، تو یہ ہیں تو میوزانن، لیکن واو سے پہلے زیر ہیں اس لیے اس واو کو یا سے بدل کر دیا گیا میزانن۔ تو ایسی سوتن اس کی جمع آتی ہے سیواتن، کیونکہ یہاں پر واو ہے تو اس جمع کے اندر بھی واو ہی آئے گا سیواتن، لیکن اس واو سے پہلے زیر ہے اس لیے اس واو کو یا سے بدل دیا تو ہو گیا سیاتن۔ ومدت یدہ، اور آپ کے ہاتھ کو کھینچا گیا، حتی انخلعت کتفہ، یہاں تک کہ آپ کا کندھا اکھڑ گیا، الگ ہو گیا۔ فلم یزل بعد ذلک الضرب فی علو ورفعۃ، اور اس ضرب کے بعد، اس مار کے بعد وہ برابر بلندی میں رہے، یعنی ان کا مرتبہ بڑھتا ہی گیا، کوڑے کھانے کے بعد ایسی حالت کرنے کے بعد ان کا مرتبہ گھٹانے و بلندی پر وہ ترقی کی منزلیں طے کرتے رہے، اس مار کے بعد وہ بلندی کے اندر رہے۔ وَكَأَنَّمَا كَانَتْ تِلْكَ السِّيَاطُ حَلْيًا حُلِّيَ بِهِ، گویا کہ وہ کورے ایک زیور تھا جن کے ذریعے ان کو سجایا گیا۔ حلیٌ اور حلیتن، حلیٌ اور حلیتن دونوں آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے زیور، آرائش، اور اس کی جمع آتی ہے حلیٌ اور حلیٌ، ہا کے پیش اور زیر دونوں کے ساتھ، حلیٌ اور حلیٌ۔ وکتابہ المؤطا من اشہر کتب الحدیث ومن الکتب المقبولۃ فی الاسلام، اور آپ کی کتاب موطا امام مالک یہ حدیث کی مشہور کتابوں میں سے ہے، مدارس کے اندر بھی پڑھائی جاتی ہے۔ ومن الکتب المقبولۃ فی الاسلام، اور مذہب اسلام میں جو مقبول کتابیں ہیں ان مقبول کتابوں میں سے ایک کتاب ہے رزقک اللہ قراءتہ والانتفاع بہ، اللہ تجھے اس کے پڑھنے کی توفیق دے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی، اس کے پڑھنے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی تجھے توفیق دے۔ یہ رزق ماضی کا صیغہ ہے، لیکن جب دعا کے لیے استعمال کیا جائے، دعا یا بد دعا کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا جائے تو اس کے اندر مستقبل کا ترجمہ ہوتا ہے، تو یہاں پر مستقبل کا ترجمہ کریں گے اللہ تجھے اس کے پڑھنے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ وَسَيَكُونُ ذَلِكَ إِنشَاءَ اللَّهِ فِي بِضْعِ سِنِينَ إِذَا تَقَدَّمْتَ فِي الْعِلْمِ، اور ان قریب وہ انشاءاللہ ہوگا چند سالوں میں جب تو علم میں ترقی کرے گا، یعنی ابھی تو ابتدائی عربی اول عربی دوم کے اندر ہیں، انشاءاللہ آگے چل کر جب تو بڑا ہوگا اور درجہ ششم کے اندر آئے گا یا درجہ ہفتم کے اندر آئے گا تو اس موقع کے اوپر اس کتاب کو تو پڑھ لے گا۔ توفی مالک سنت 79 و100، امام مالک کی وفات ہوئی 179 میں، 79 و100، 179 کے اندر آپ کی وفات ہوئی۔ یہ تھا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے بارے میں سبق۔ ویڈیو اگرچہ کچھ لمبا ہو چکا ہے، ویسے بھی یہ سبق کچھ لمبا بھی ہے، اور شروع کے اندر جو تمہیدی باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی، کچھ باتیں امام مالک کے سلسلے کے اندر، اس کی وجہ سے بھی اس ویڈیو کے اندر کچھ طوالت ہو گئی، لیکن ہے بڑا کام کا ویڈیو اور بڑا ہی مفید ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، عربی ادب کے شائقین تک زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجئے، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر کے آل بٹن بھی ضرور دبا دیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔